السلام علیکم ناظرین، کوہنور ایکسکلوزیو وتھ سمر نصاب حاضر ہے ناظرین۔ جب آپ کو پتہ ہوگا اور زیادہ تر لوگوں کو ان چیزوں کا بہت علم بھی ہوتا ہے اور نالج رکھنا بھی چاہتے ہیں کہ انفارمیشن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، یہ جو منسٹری جب سے سندھ کی اگر بات کریں تو نومبر 2002 سے فعال ہو چکی ہے، اسٹیبلش ہو چکی ہے۔ اس کے بعد سندھ میں کافی اویئرنیس بھی آ چکی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ کے حوالے سے بھی سندھ میں کافی ترقی اور آگاہی کا کام کیا جا رہا ہے، پر کافی ابھی بھی کوتاہیاں ہیں جہاں پہ سندھ کی عوام کو کافی شکایتیں ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے سوچا کہ آج ہم جو وزیر سندھ پروونشل اسمبلی کے ہیں نواب ٹالپور صاحب، ان سے ہم بات کریں۔ سو تیمور ٹالپور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو انفارمیشن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر ہیں۔ السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو جسے میں منسٹری کی بات کر چکی ہوں کہ یہ اسٹیبلش ہوئی نومبر 2002 سے، ٹھیک ہے، اور سندھ میں 18-19 سالوں میں اس منسٹری کے حوالے سے کتنی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں سندھ میں اس منسٹری نے اتنی لیول تک کام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اگر آپ پروجیکٹس کی بات کریں گے تو پروجیکٹ سے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو سندھ حکومت نے کی ہیں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے تھرو۔ بہت سے پروجیکٹس ابھی بھی چل رہے ہیں، بہت سے پروجیکٹس فعال ہیں۔ تو اگر آپ منسٹری کی بات کریں تو منسٹری نے ایک اچھا کام کیا، پر جو طریقہ کار تھا میرے خیال سے وہ مثبت نہیں تھا۔ آئی ٹی ایک ایسا شعبہ ہے جو کہ ایک منسٹری، ایک ڈپارٹمنٹ، ایک منسٹر، ایک سیکٹری یا ایک ڈی جے کے تھرو چلنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے۔ آئی ٹی تب تک ترقی نہیں کرے گی جب تک آپ آئی ٹی پروفیشنلز کو یہ کام نہیں سونپیں گے۔ آف کورس ویجیلنس سندھ حکومت کی ہونی چاہیے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، پر ان کے لیے پھر دو آپشنز آپ کے پاس آتے ہیں۔ یا تو پھر آپ آئی ٹی بورڈ فارم کریں جو کہ کچھ صوبوں میں ہے بھی، میرے خیال سے پنجاب میں بھی ہے، پر آئی ٹی بورڈ بھی اب بہت پرانا سسٹم ہو چکا ہے کیونکہ آئی ٹی میں آپ کو وہ اٹانومی نہیں ملتی کہ آپ کھل کے کام کر سکیں، آپ کے فائنانسز سیف نہیں ہوتے۔ اگر آپ کا آئی ٹی بورڈ ہے تو آپ کے اگر آپ نے بجٹ یوز نہیں کیا تو بجٹ آپ کا لیپس ہو سکتا ہے۔ اچھا سوری سر، آپ کو کٹ کر رہی ہوں پر مجھے پوچھنا ضروری ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹس اے ٹیم ورک، اگر ٹیم ورک کیا جائے تو اس پہ کام ہو سکتا ہے اور زیادہ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ یہ صرف ایک منسٹری کا کام نہیں ہے، ایک منسٹر کا کام نہیں ہے، اور بورڈ کا بھی جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرانی بات ہو گئی، تو کیا سندھ لیول پہ آپ کے پاس ایسے لوگ یا ایسی ٹیم موجود نہیں ہے کہ وہ اس لیول پہ کام کر سکے جسے پنجاب سائڈ پہ ہو رہے ہیں؟ ہمارے پاس جو الحمدللہ سندھ میں ٹیلنٹ ہے، حیدرآباد میں، سکھر میں، خصوصاً کراچی میں جو ٹیلنٹ ہے وہ تو پوری دنیا میں کام کر رہا ہے، تو ٹیلنٹ کی ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ کار غلط ہے۔ ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ میں بھی اگر آئی ٹی ہے تو بہت پروفیشنلز بیٹھے ہوئے ہیں، پر میں نے کہا یہ طریقہ کار ہی غلط ہے۔ اگر آپ جا کے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو دیکھیں یا آپ اسٹونیا کو دیکھیں، جو اسٹیٹس ہیں جو بہت ایکسل کر رہی ہیں، تو ان میں گورنمنٹ کا سسٹم نہیں رہا ہے۔ میں نے ابھی کچھ وقت پہلے آئی ٹی بورڈ بھی سندھ میں انٹروڈیوس کیا گیا تھا، پنجاب میں بھی کیا گیا تھا، پر اب زمانہ چینج ہو گیا ہے۔ ابھی ہم ورکنگ کر رہے ہیں، ہم نے چیف منسٹر سندھ سے اپروول لے لیا ہے، سندھ کابینہ سے اپروول لے لیا ہے سندھ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اتھارٹی کا، جو کہ اب پینڈنگ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو اس اتھارٹی کو ہمیں سندھ اسمبلی کے تھرو ووٹ میجورٹی دے کے پاس کرنا پڑے گا، جس کے بعد آپ کا یہ جو ادارہ ہے، آپ اسے آئی ٹی بورڈ تو نہیں کہتے، آپ اسے آئی ٹی کا ٹرانسفارمیشن اتھارٹی کے جس کا نام رکھا ہے، تو اس کے تھرو پھر یہ صرف کام نہیں کرے گا پر یہ کما کے دے گا، آپ کے سندھ کے صوبے کو کما کے دے گا، آپ کے پاکستان کے، آپ کے وفاق کو یہ کما کے دے گا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ٹیکسیشن ایشوز ہیں جس کی وجہ سے لوگ چھپ چھپا کے آئی ٹی کا کام کر رہے ہیں۔ ان کے جو پیسے باہر سے آتے ہیں جو ڈالرز میں آنے چاہیے وہ چھپ چھپا کے روپے میں لیتے ہیں، اس میں پاکستان کی اکانومی کا نقصان ہوتا ہے۔ ہماری اس انشاءاللہ تعالیٰ ٹرانسفارمیشن اتھارٹی بننے کے بعد یہ سارے کام اوپنلی ہوں گے۔ ہم ٹیکسز اس پہ کم کر چکے ہیں، چیف منسٹر صاحب نے اپروول دے دی ہے، کیبنٹ سے بھی اپروول آنی ہے، تو ہم پورا ایک طریقہ کار چینج کر دیں گے، پورا ایک نظام چینج ہو جائے گا۔ آپ اگر دبئی گئے ہیں، جلدی ہم ڈیجیٹل ٹرانسفارمنگ سندھ لیول پہ دیکھنے والے ہیں۔ بالکل دیکھیں، وہ ہر چیز فائنلائز ہوگی، صرف اب سندھ اسمبلی کا ہمیں ایک گو ہیڈ چاہیے، جو کہ ہم میجورٹی میں کیونکہ ہیں تو ہم اس کو لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جس طرح آپ جاتے ہیں دبئی میں، آپ دیکھیں ہر چیز ڈیجیٹلائز ہے، آپ کے جو ٹکٹس ہوں گے، آپ کو چلان ہوگا، آپ کی اسپیڈنگ ٹکٹس ہوں گے، آپ کہیں بھی کوئی غلطی کریں گے وہ سارا آپ کو ڈیجیٹلائز ہو کے آپ کے پاس پکچرز آ جائیں گی، مطلب آپ کو اس کے بعد پھر ایفس بٹس نہیں ہوں گے جو سسٹم میں۔ اگر آج آپ کو چلان کریں روڈ پر تو آپ کو جو ہے پولیس آدھے پیسے آپ کے لے لیتی ہے رشوت میں، آدھے لوگ خرابی کر دیتے ہیں، آدھے رشوت کا آفر کر دیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں
ختم ہو جائیں گی. وی آر گوئنگ ٹوورڈز اے اسمارٹ کراچی. آپ نے سنا ہوگا ایک بہت زبردست پروجیکٹ ابھی لانچ ہوا ہے جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو کرنا تھا, پر اس کے لیے بھی ہم نے ایک سیف سٹیز اتھارٹی بنائی ہے, جس میں پورے سندھ کی سب سٹیز کو ہم کور کریں گے. پہلے آپ کے 10,000 کیمراز ہیں جو انسٹال ہونے ہیں کراچی شہر کے اندر ان 3 phases. پہلا فیز ہم نے شروع کر دیا جس میں 10,000 کیمراز کا فرسٹ فیز ہوگا, جس میں آپ کا پورا ڈسٹرکٹ ساؤتھ, آپ کا پورا امپورٹنٹ جو کوریڈورز ہیں اور آپ کے جتنے بھی انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس ہیں کراچی آنے جانے کے, انکلوڈنگ ایئرپورٹس, ریلویز, موٹر ویز, ہر چیز کور اپ ہو جائے گی. جس کے بعد آپ کا جو شہر کراچی ہے یہ ون آف دا بگیسٹ سٹیز ان دا ورلڈ ہے, پر وہ اس کے بعد ون آف دا سیفسٹ سٹیز ان دا ورلڈ ہو جائے گا. جو ٹیکنالوجی لائے ہیں NRTC ایک وفاقی ادارہ ہے جس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں G2G بیسس پر. نہ کہ صرف ہر جگہ کیمراز انسٹال ہوں گے پر فیشیل ریکگنیشن ہوگی. جو بندہ انٹر ہوگا کراچی کے شہر میں وہ ڈیٹا میں آ جائے گا کون ہے, کیا اس کا کوئی پرانا ریکارڈ تھا, کوئی کرمنل اوفینسز تھے. چلیں گریٹ سر. بٹ یہ جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ابھی آپ اسٹارٹ تو کراچی سے لے رہے ہیں, پر یہ سندھ لیول پہ کہاں تک جائے گا؟ کیونکہ کراچی تو نو ڈاؤٹ سندھ کا بہت بڑا شہر ہے, ٹھیک ہے, پر سندھ کے ہمارے دوسرے شہر بھی آج کل کچھ زیادہ ہی وہاں کی آبادی بڑھنے لگی ہے. وہاں کے نوجوان ماشاءاللہ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے تو سارے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو یہ وہاں کب تک پہنچے گا سیف سٹی پورے سندھ میں؟ دیکھیں یہ جو ہے تقریباً 28 بلین روپیز 29 بلین تک کا پروجیکٹ ہے. یعنی میرے خیال سے سندھ حکومت نے آج تک اتنا بڑا پروجیکٹ کیا ہی نہیں ہے. تو ہم اس کو پہلے فیز کو جو کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد دین وی ول تھنک اباؤٹ گوئنگ, کیونکہ جو ہمارے ساتھ زیادتی آج وفاق کر رہا ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہمارا ڈیو شیئر ہے وہ ہمیں مل نہیں رہا. شاید یہ جان کے عمران خان کر رہے ہیں تاکہ ہم ترقی نہ کر سکیں, ڈیولپمنٹ اسکیمز نہ دے سکیں, جس کی وجہ سے اب ہم سارا میجورٹی کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ کر رہے ہیں. اگر ہمیں وفاق اپنا حق دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہم اپنے اسی دور میں حیدرآباد, سکھر جیسے جو بڑے بڑے سٹیز ہیں ان کو اس میں انکلوڈ کر سکتے ہو. اگر نہیں کیا تو پھر ہمیں کوئی نیا ماڈل سوچنا پڑے گا پھر سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر. سر دیکھیے وفاق اور سندھ گورنمنٹ کے جتنے بھی ایشوز ہیں وہ تو اب پوری پاکستانی عوام کے سامنے ظاہر ہو چکے ہیں نا, پر وفاق جتنے الزامات لگاتی ہے کہ جتنی بھی غلطیاں ہو رہی ہیں وہ 18 امینڈمنٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے, اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 18 امینڈمنٹ کی وجہ سے سندھ گورنمنٹ اور سندھ کے عوام زیادہ تر مضبوط ہو چکے ہیں. تو یہ 18 امینڈمنٹ میں مطلب سمپلی الفاظوں میں لوگوں کو سمجھا دیں کہ ان کا اس میں فائدہ کیا ہے, کیونکہ لوگ تو کہہ رہے ہیں یہ سیاستدانوں نے اپنے لیے بنائی ہوئی ہے, جیسے خان صاحب سب کو یہی بتا رہے ہیں. دیکھیے خان صاحب کی تو میں کیا بات کروں, وہ کب ہوش میں ہوتے ہیں کب حواس میں نہیں ہوتے تو پتہ چلتا نہیں ہے, ان کے الگ الگ موڈ سوئنگز ہوتے ہیں ہر وقت پہ. پر آپ نے دیکھا کہ آج سب سے بہترین ہیلتھ کا نظام سندھ کے اندر ہے, چاہے آپ NICVD کی بات کریں, نیشنل ہیلتھ کیئر کی بات کریں, آپ تھر چلی جائیں, تھر میں جا کے اسپتالوں کو آپ دیکھیں. تو یہ ہمارے 18 امینڈمنٹ کا حق ملنے کے بعد آج پورے پاکستان میں اگر کہیں پر بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے وہ تھر کے کوئلے سے ہو رہی ہے, جو کہ محترمہ شہید بینظیر بھٹو کا تھا. اور آج ہم اپنی گریڈ کے تھرو سندھ میں نہیں دے رہے, ہم پاکستان کی گریڈ کو بجلی دے رہے ہیں, پورا پاکستان میں سپلائی کرتے. تو ہمیں اگر یہ 18 امینڈمنٹ کے تھرو پاورز نہ ملتے تو آج ہم پیچھے ہوتے. اور سب سے بڑا ثبوت کیا ہے, آج آپ کے سینسس کیوں نہیں ہو رہے ہیں, کیوں عمران خان روز جھوٹا وعدہ کرتا ہے سینسس کا, کیونکہ ان سینسس کے بعد آپ کے سندھ کا شیئر بڑھ جائے گا اور آپ کے پنجاب کا شیئر کم ہو جائے گا. آپ کا جو سب سے پیچھے صوبہ ہے بلوچستان کا اس کا شیئر بڑھ جائے گا. تو یہ سب چیزیں وہ نہیں چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز سینٹرلائزڈ ہو اور صرف پنجاب ہی کو ہم فوکس کریں. وہ چیزیں ہم توڑ کے ہر صوبے کو اس کا حق دینا چاہتے ہیں. اور اتنے لیڈرز آئے, اتنے پرائم منسٹر آئے, اتنے پریزیڈنٹس آئے, کسی نے کچھ بھی نہیں کیا. سلام پیش کرتا ہوں آصف علی زرداری صاحب نے, جس نے ایز اے پریزیڈنٹ اپنے پاورز بھی پرائم منسٹر کو دیے اور ہر صوبے کو اس کا 18 امینڈمنٹ کے بعد حق لا کے دیا. تو ہم اسی حق سے لڑے. ٹھیک ہے, اسی حق پہ. سر جیسے آپ نے تھر کی بات کی تو پوری دنیا میں سوشل میڈیا بہت وائرل ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے تھر میں اتنے معصوم بچے مرے, جو بھی ہوا لاسٹ ایئر سب کو پتہ ہے. کووڈ کی وجہ سے زیادہ دھیان کووڈ پہ چلا گیا ہے. تو سندھ گورنمنٹ اس حوالے سے کیا کام کرنا چاہ رہی ہے؟ جیسے کہ آپ کی انفارمیشن سائنس ٹیکنالوجی کی بات کریں تو ای گورننس پہ بہت زیادہ دھیان دینا تھا نا آپ لوگوں کو, پر ہمارے جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ سوشل ایریا سوشل میڈیا سے بہت ہی آؤٹ ہے. وہاں پہ تو سندھ گورنمنٹ کی صرف نیگیٹیوٹی نظر آ رہی ہے. وہاں پہ تھر کا جو کوئل بجلی الیکٹرسٹی وہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہے وہ نظر نہیں آ رہا, وہاں پہ بچے مر رہے ہیں یہ نظر آ رہا ہے. تو یہ پازیٹیوٹی تو لوگوں کو نہیں نظر آ رہی. وہ تو سر آپ لوگوں کا کام ہے, آپ لوگ دکھائیں گے نا. ہمارا کام ہے کہ ہم پرفارم کریں, ہمارا کام ہے بیسٹ ہیلتھ کیئر سسٹم لانا, ہمارا کام ہے روڈ رستے بنانا, ہماری ذمہ داری ہے ایجوکیشن پہنچانا.
پھر اس کے بعد میرے سے کچھ فرض آپ کا بھی ہے کہ آپ آ کے دیکھیں جہاں پر ہماری کوتاہیاں غلطیاں کمی پیشیاں ہیں تو آپ انہیں ہائی لائٹ کریں. آپ ہائی لائٹ کریں گی تو ہم زیادہ محنت کریں گے, پر جو ہماری اچھی چیزیں ہیں وہ بھی تو آپ دیکھیں. آپ جا کے وزٹ کریں مٹھی کا ہسپتال, آپ جا کے اینگلو انڈین ہسپتال ہمارے ساتھ بنائے ہیں ان کو دیکھیں. آپ نے جو ہم نے جو اسکولنگ سسٹم تھر میں بنایا ہے وہ دیکھیں. ہم نے پورے کے پورے تحصیل کی کالونیز میں مفت گھر بنا کے دیے ہیں. وہ گھر جس طرح آپ اس گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اسی کوالٹی کے گھر بنا کے دیے ان تھر کے لوگوں کو, جس کی وجہ سے ہمیں دعائیں مل رہی ہیں. یہ ایک زمانہ تھا جب یہ ارباب غلام نبی والے دھاندلی کر کے ایک بھی سیٹ ڈسٹرکٹ کی جو ہے کسی کو جیتنے نہیں دیتے تھے. آج وہاں پر ان کی ایک سیٹ ہے, وہ بھی دھاندلی کر کے تاکہ پورا تھر پار کر ہمیں ووٹ کرے. کیا ریزن ہے کہ آج ہم لگاتار تیسری بار سندھ حکومت میں پیپلز پارٹی پاور میں ہے اور ہر بار ہم زیادہ سیٹ, آج ہماری 100 سیٹیں ہیں پروونشل اسمبلی میں. تو یہی ہم محنت کر رہے ہیں جو آپ کے سامنے ہے. آف کورس ہمیں بھی زیادہ فوکس کرنا چاہیے ایڈورٹائزمنٹس پہ, نیوز چینلز کے ساتھ, سوشل میڈیا پہ, تاکہ ہماری جو اچھی چیزیں ہیں وہ بھی آگے ہیں, بجائے اس کی کہ صرف اور صرف ہماری جو جہاں پہ کمی کوتاہی ہو جائے وہ آگے ہے. کیونکہ کمیاں زیادہ ظاہر ہو رہی ہیں نا آج کل, اسی لیے ظاہر بات کرنی پڑے گی. اچھا سر, ابھی ایک اور سیاست پہ یہ بات کرنی ہے کہ سیاست پہ یہ کیا ہو رہا ہے آج کل, اتنے عجیب ابیوسو ورڈس یوز ہو رہے ہیں. جیسے ابھی کچھ دن پہلے کی بات کریں یا آج کی بات کریں تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے اسپیکر قومی اسمبلی ان کو ایک بہت بڑی بات کر دی, میں آپ کو جوتا ماروں گا. الٹا انہوں نے بھی کہا کہ آپ کی یہی زبان ہے, اور وہ پوری دنیا میں دکھائی جا رہی ہے. ہماری قومی اسمبلی کا جو بھی اجلاس ہوتا ہے, سینٹ کا اجلاس, وہ پوری دنیا میں دکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لوگ دیکھتے ہیں. تو ہمارے جب سیاستدان حکمران ہی ایسی لینگویج یوز کریں گے تو ہماری عوام کا کیا ہوگا؟ تو یہ کیا لگ رہا ہے کہ اس پہ کوئی تبدیلی ہونی چاہیے, کوئی ان میں بھی لا مطلب کچھ امینڈمنٹ ہونی چاہیے بیہیویئر میں؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی. میرا یہ 3rd ٹرم ہے ایز اے ایم پی ایس اسمبلی میں الیکٹ ہوتے ہوئے فرام 2013 فرام 2008. 3 الیکشن میں کھڑا ہوا, 3 الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے اور لوگوں کی دوستوں کی مدد سے میں جیتتا ہے. پارٹی کا ٹکٹ مجھے ملتا رہا, پر میں اس سے پہلے بھی سیاست دیکھی. میرے والد صاحب میرے سے شاید 7ویں بار ابھی ایم این اے الیکٹ ہوئے ہیں, تو یہ میں دیکھتا آیا ہوں. میں نے بہت سے دور دیکھے. میں نے دیکھا جب پی ٹی آئی نہیں تھی, ایم کیو ایم بہت بدنام تھی, کہتے تھے روڈ سے لوگوں کو اٹھا کے آتے ہیں, لوفروں کو لے کے آتے, اس قسم کی باتیں لوگ کرتے تھے. پر میں نے جو ہے ان میں بھی ایک تمیز کا دائرہ, ایک ایٹیکیٹس, ایک بات کرنے کا لہجہ, سلجھی ہوئی زبان میں نے ان کے ہمیشہ منہ سے سنی. یہ جب سے یوتھی آئے ہیں نا یہ پی ٹی آئی والے, تو ان لوگوں نے نہ تو صرف اسمبلی کا ایک ماحول خراب کر دیا, انہوں نے پوری سیاست کا ماحول خراب کر دیا. شاہد خاقان عباسی نے الفاظ استعمال کیے, یہ مجبوری ہے. اب ان کے ساتھ آپ کا بھی الائنس بن چکا ہے, کبھی ٹوٹ جاتا ہے کبھی بن جاتا ہے. الائنس کی بات نہیں ہے. میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی زندگی بھر میں اتنا عرصہ کبھی غلط لہجہ استعمال نہیں کیا, پر یہ اتنے بیوقوف اور بدتمیز لوگ ہیں جن کو نہ ماؤں اور بہنوں کی تمیز ہے. یہ کس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کے بارے میں, یہ کس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جب ان کے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک اپنے ہوٹل کے نجی ہوٹل میں ایک سوئی بھی ہے کہ دروازہ توڑ کے اندر گھس جاتے ہیں. گنڈا پوری جیسے گندے لوگ کیا ان کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو پھر ایک ری ایکشن آتا ہے. اگر میرے سامنے کوئی کسی کی ماں بہن کے بارے میں برائی کرے گا تو چاہے وہ میری پارٹی سے نہ بھی ہوں, پر ایک ریپرکشن ہوتا ہے, آپ کا ریوولٹ کر کے منہ سے بات نکلتی. تو یہ مسئلہ ہو گیا ہے. ہم پیپلز پارٹی والے بھی پھنسے ہوئے ہیں اور میرے خیال سے نون لیگ والے بھی پھنسے ہوئے ہیں, ای این پی والے بھی پھنسے, کیونکہ آپ کو ان کی گندی زبان کا کبھی نہ کبھی مجبوراً یا جذبات میں آپ کے منہ سے ویسا جواب آ جاتا ہے. نہیں پر تیمور صاحب دیکھیے, ماضی میں جو دیکھا گیا ہے تو یہ اسٹارٹ جو ہوا تھا نون لیگ سے ہوا ہے. ماضی کی بہت ساری تقریریں سنی ہیں, جیسے نواز شریف صاحب محترمہ کے لیے الفاظ نکالتے تھے. بینگ اے وومن اگر میں بھی وہ ابھی بھی سنتی ہوں تو مجھے تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے کہ افسوس ہمارے لیڈر ایسے رہ چکے ہیں یا ابھی بھی ان میں کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا. تو یہ شروعات تو شروع سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے, چینج تو کہیں سے نہیں آ رہا. اگر آپ ذرا اپنا میری ریکلیکٹ کریں تو یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے, پر کبھی پارلیمان کے اندر استعمال نہیں ہوئے. اگر شہباز شریف نے کوئی تقریر کسی جلسے میں کی تو اس نے غلط کیا, اسے نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر نواز شریف نے کسی اپنے جلسے میں تقریر کی غلط کی, اسے نہیں کرنا چاہیے تھا. پر کم سے کم جو مقدس ایک ایوان ہے آپ کا نیشنل اسمبلی کا, سینٹ کا اور پروونشل, وہ ان چیزوں سے بچا ہوا تھا. آج تو اس کو بھی گندا کر دیا لوگوں نے. جی بالکل بالکل, اس پہ تھوڑا سا ہونا چاہیے. اچھا سر, دوسری بات کووڈ کے بارے میں آ جاتے ہیں. کووڈ کے بارے میں این سی او سی کا بھی بہت تقریباً اجلاس ڈیلی بیسس پہ ہو رہے ہیں.
تو کووڈ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ لاسٹ جون میں بھی اتنے حالات مطلب کشیدہ نہیں ہوئے تھے جو ابھی ہو رہے ہیں. تھرڈ جو ویو ہے یہ بہت ڈینجرس ہے, پر ہمیں لوگوں میں کوئی خاص ایس او پیز فالو کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, کوئی بھی لوگ باہر نظر نہیں آ رہے. اس کے لیے سندھ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. جب ہمیں پتہ چل گیا تھا, جب مراد علی شاہ صاحب ہاتھ باندھ باندھ کے لوگوں سے معافیا مانگ رہے تھے کہ خدا کے واسطے گھروں سے مت نکلو, ایس او پیز فالو کرو, تو تب کوئی احمق شخص کہہ رہا تھا گھبرانا نہیں ہے, نزلہ ہے, زکام ہے, ٹھیک ہو جائے گا, گھومو پھرو. تو اس کے مہینوں بعد ان کو احساس ہوا کہ وہ تو بڑی غلط سٹیٹمنٹ دے دی ہے. جب ہم رو رہے تھے کہ آپ ایران کا بارڈر بند کریں, آپ ایران کے بارڈر پہ کلوزنگ کریں, تو تب کیوں بارڈر بند نہیں کیا گیا؟ کس کی ایڈوائس تھی, کس کی کمائی تھی, کون سی ایسی انلیگل چیزیں آ رہی تھیں کسٹم کے تھرو جن کی وجہ سے انہیں ہمارے پورے ملک کو اس مصیبت میں ڈالنا پڑا, یہ رسک لینا پڑا. تو وہاں اگر ہم کنٹرول کرتے بہتری آتی. اس کے بعد جب ہم ریکویسٹ کرتے رہے رائٹنگ میں اور وربلی پرائم منسٹر کو تھرو پراپر چینل اینڈ تھرو میڈیا کہ مہربانی کریں, اپنے باہر کی جو آپ کی فلائٹس آ رہی ہیں ان پہ اسکیننگ کریں, ان کو بند کر دیں. پوری دنیا میں یہ نظام چل رہا ہے تو ہم یہ نظام کیوں نہیں اپنا سکتے تھے؟ آج جو آپ بات کریں, آج جو اتنے حالات خراب ہوئے ہیں جو پچھلے سال بھی اس ٹائم پر نہیں تھے, وہ اسی لیے ہیں کیونکہ جو لندن سے اور کچھ اور ملکوں میں بہت خطرناک کیٹیگری کا, بہت ڈینجر سے کووڈ تھا, وہ ہمارے پاس اب ہمارے ملک میں آ گیا, اور میجورٹی پنجاب میں آیا ہے, گاڈ فوربڈ, کیونکہ ساری فلائٹس وہاں پہ جا کے مانچسٹر کی اور ہیتھرو کی لینڈ کرتی تھی. پنجاب اور سندھ آگے پیچھے ہے, کوئی خاص ڈفرینس نہیں ہے, پر ہم پھر بھی کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے فگرز بہت بہتر ہیں ابھی تک, اللہ کرے ایسی رہے پنجاب سے, اور ہماری دعا ہے پنجاب میں بھی بہتری ہے. پر اس کے لیے پنجاب حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. اگر ان سے نہیں سنبھل رہا تو ہمیں بتائیں. مراد علی شاہ وہ دل اور جگرہ رکھتا ہے کہ وہ بغیر کسی چیز کے, بغیر کسی ڈیمانڈ کے مفت میں جا کے وہاں پہ کام بھی کرے گا پنجاب میں. ان کے چیف منسٹر کو بھی بتائے گا کیسے کنٹرول کرتے ہیں کووڈ کے دور میں, ان کے وزراء کو اور ہیلتھ منسٹر کو بھی. سر وہ وزراء اور چیف منسٹر ماشاءاللہ مچ ایکٹیو ہے, ان کو ہم چھوڑ دیں. سندھ کی بات کریں, سندھ کو محفوظ کریں, سندھ کو تحفظ دیا جائے, کیونکہ یہاں پہ عوام میں اویئرنیس اب بھی اتنی نہیں ہے, لوگ نان سیریس لے رہے ہیں کووڈ کو. میں سمجھتا ہوں اویئرنیس بہت زیادہ ہے سندھ میں, بہت زیادہ اویئرنیس ہے. ہم نے ہر طرف سے, ہر طرح سے, ہر طریقے سے اویئرنیس دی ہے. ہاں, غیر ذمہ داری ابھی تک لوگوں میں ہے. لوگوں کو پتا ہے کہ کووڈ پھیلا ہوا ہے, پھر بھی وہ ماسک نہیں پہنیں گے. ہم سوشل ڈسٹینس کے ہر جگہ پر نشان لگا کے بیٹھے ہوئے, ایک وہاں پر کھڑا ہے, وہاں پر پھر بھی 3 لوگ بیچ میں کھڑے ہیں. تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چلان کر سکتے ہیں, کر رہے ہیں. دکانیں بند کر رہے ہیں, سیل کر رہے ہیں, کر سکتے ہیں, کر رہے ہیں. جو ریسٹورانٹس ٹائم سے زیادہ کھل رہے ہیں ان کو ہم فائن کر رہے ہیں. ہم جہاں پر پھر بھی نہیں مانتے فائن, لوگ گرفتار کریں. تو سندھ حکومت تو یہی کر سکتی ہے. ہم کسی کو پھانسی تو دے نہیں سکتے, اور یہ چیز بھی ہماری لوگوں کو پسند نہیں ہے. تاجر برادری بھی اس بات میں ناراض ہے کہ ہم نے اتنی سختی کیوں رکھی ہوئی ہے, پر ہم یہ سختی رکھیں گے کیونکہ اسی سختی کی وجہ سے آج سندھ اس مقام پر ہے جہاں پر باقی صوبے نہیں ہیں. سر دیکھیے تیمور صاحب, تاجر برادری بھی بیچاری کے لیے کتنا نقصان ہو چکا ہے. ایس او پیز پہ فورس دیا جائے, ہمیں میرا بزنس تو کرنے دیا جائے. رمضان میں ویسے ہی لوگ شاپنگ کرتے ہیں, وہ افطار کے بعد آتے ہیں, تو ان کے بھی ظاہر ایشوز تو ہے نا. بالکل ان کے ایشوز ہیں, اور میرے خیال سے اگر آپ تھوڑا سا اس چیز پہ غور کریں گی, باقی صوبوں میں جب بھی کوئی ایکشن لیا جاتا ہے تو ایک نوٹس نکلتا ہے کہ کل سے فلانی دکانیں فلانے ٹائم پہ بند ہوں گی اور فلانے دنوں پہ کوئی مارکیٹ نہیں کھلے گی. جبکہ سندھ میں جب کوئی ایکشن لیا جاتا ہے تو پہلے ہم بیٹھتے ہیں, ہم تاجر برادری کو بلاتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں, پھر کچھ چیزیں ان کی مانتے ہیں اور کچھ چیزیں جو ہم ان کی نہیں مان سکتے بیکاز آف دا کووڈ سچویشن ہم اپنی منمانی بھی کرتے ہیں. پر ہم آج تاجر برادری کے ساتھ مل کر فیصلے کر رہے ہیں, ہم اپنے منہ اکیلے فیصلے نہیں کر رہے. ہم جتنا لیوریج دے سکتے ہیں ہم دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو پہلے 14 دن گزر جائیں گے ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کے, اور سچویشن اگر بہتر رہی تو ہم یہ ٹائمنگ بھی بڑھا کے دیں گے ان کو, اور 1 دن ایکسٹرا بھی کھولنے دیں گے. چلیں انشاءاللہ, ہم تو عوام سے امید کرتے ہیں تھوڑا ایس او پیز کا خیال کریں, ماسک اور سینیٹائزر مسٹ کیری کریں. اچھا سر, پہلے اے آر ڈی, دین ایم آر ڈی, پھر یہ پی ڈی ایم, یہ الائنسز تو ماضی میں بہت بنے, پر ماضی میں زیادہ تر سکسیزفل نظر آیا ہمیں. پر ابھی یہ پی ڈی ایم کا کیا سین ہے سر؟ سندھ گورنمنٹ پی ڈی ایم سے کبھی راہیں جدا کر لیتی ہے, پر پی ڈی ایم والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپس میں مل جائیں گے ہم. دیکھیں جی, یہ تو ایک پارٹ اینڈ پارسل آف پالیٹکس ہے. جب بھی ہم دیکھتے ہیں یا کوئی اور دیکھتا ہے ہم زیادتی زبردستی کر رہے ہیں تو وہ ہمارے خلاف محاذ بناتے ہیں. اگر ہم سمجھتے ہیں
کہ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح, آج کیا عام وائٹ کالرڈ آدمی 3 وقت کا کھانا کھانے کا سوچ سکتا ہے؟ نہیں سوچ سکتا. آج آپ کی جو میڈیکیشن تھی پچھلے 3 سال میں, جو گولی 10 روپے کی تھی, آج اس کی قیمت 500% بڑھا دی گئی ہے. وہ بھی لائف سیونگ ڈرگس کی قیمت عمران خان نے 500% بڑھا دی ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کرپٹ تھے, فلانا کرپٹ تھا, فلانا کرپٹ تھا. اگر ہم کرپٹ تھے تو پچھلے 70 سال میں اس ملک کا جو خسارہ ہے وہ 23 ٹریلین تھا. 70 سال کی اب کرپشن کہہ دیں, نااہلی کہہ دیں, اور ان 3 سال میں وہ 43 ٹریلین کے ہو گئے. یعنی 70 سال میں جو کرپشن تھی وہ ایک طرف ہے, اور جو ان 3 سال میں ہوئی وہ ایک طرف ہے. لوگ, اگر ہم یہ پی ڈی ایم نہ بنے تو ہمیں کوس رہے ہیں, اور ہماری بھی سیاسی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک نااہل سلیکٹ ہو کے آ گئے ہیں تو وقت ہے کہ ان کو نکالا جائے. تو وہاں پر بیٹھ کے جب ساری برین اسٹارمنگ ہوتی ہے تو یہی رستہ نکلتا ہے, ایک پی ڈی ایم آئے, وہ ان ناجائز رولر سے, ان کرپٹ رولر سے, نااہل رولر سے جان چھڑے, تو پھر یہ پلیٹ فارمز بنتے ہیں. اور کبھی ہم 4 قدم آگے جاتے ہیں تو کبھی 1 قدم پیچھے بھی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا اس پی ڈی ایم بننے کے بعد 9 ابھی تک الیکشنز ہوئی ہیں, بائی الیکشنز. 9 بائی الیکشنز پی ڈی ایم جیتی ہے وفاقی حکومت سے. یہ مذاق نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے, یہ ایک بہت بڑی چپیڑ ہے عمران خان کے منہ پر, اس کی قیادت کے منہ پر. آپ اگر دیکھیں جس طرح سے یوسف رضا گیلانی صاحب نیشنل اسمبلی مائنورٹی میں ہوتے ہوئے بھی اپنی سیٹ جیت کے آئے, تو وہ کوئی مذاق نہیں ہے. تو یہ ساری اگر آپ جیتیں دیکھتے تو پی ڈی ایم نے بہت سے فائدے حاصل کیے ہیں. اور آج اگر پیپلز پارٹی بھی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں رہی یا نہیں رہے گی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. عمران خان کے خلاف ہماری جدوجہد, نون لیگ کی جدوجہد, اے این پی جدوجہد, سب کی جدوجہد قائم اور دائم رہے گی انشاءاللہ. مطلب اگر پی ٹی آئی کی بات کریں گے تو تب ہم پی ڈی ایم کو ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں. ہاں کچھ ایشوز ہو سکتے ہیں جن پہ اعتراضات ہو, جیسے ابھی کچھ دن پہلے اعتزاز احسن صاحب نے ایک, وہ بھی سینئر پولیٹیشین ہے, ظاہر ہے تو قانون دان بھی ہیں, انہوں نے ایک بات کی تھی کہ نون لیگ بہت چہیتی پارٹی ہے نا, ان کو ضمانتیں بھی آسانی سے مل جاتی ہیں. تو اس میں تھوڑی اختلافات نہیں ہے کہ آپ کے لوگ ہی کہہ رہے ہیں پی پی کی کہ نون لیگ چہیتی پارٹی ہے؟ دیکھیے کچھ ایشوز ایسے ہیں, میں تو وہی بات کرتا ہوں جو میری قیادت کا حکم ہوتا ہے, پر کچھ ایسے نون لیگ میں بھی لوگ ہیں, کچھ ایسے اے این پی میں لوگ ہیں, کچھ ایسے پاکستان پیپلز پارٹی میں لوگ جو پرانے لوگ ہیں, ہمارے بہت سینئر موسٹ لوگ ہیں, ان کی ایک اپنی سوچ ہے, ان کو پرانے زخم ہیں نون لیگ سے, تو وہ اپنی پالیسی تحت اپنی بات کر جاتے ہیں جو پارٹی پالیسی نہیں ہوتی ہے. تو ہم اس کو نہ انکریج کرتے ہیں, نہ ڈسکریج کرتے ہیں, نہ انکریج کر سکتے ہیں, نہ ڈسکریج کر سکتے ہیں. جس طرح سے مریم نواز صاحبہ کافی چیزیں پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف سن لیتی ہے, تو ہمیں بھی کہیں کہیں کچھ باتیں نون لیگ کی قیادت کے خلاف اپنے کچھ سینئر سے سننی پڑتی ہیں. اوکے اچھا سر, تو ٹائم بھی بہت شارٹ ہی ہے, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا. ایک آخر میں ضرور سوال کروں گی سر, اکثر تیمور صاحب کافی لوگ کہتے ہیں اور سندھ گورنمنٹ کو اور سندھ کی عوام کو ایک شکایت ہوتی ہے کہ بھائی اندرون سندھ اور کراچی کو الگ کیا جاتا ہے, ایک ڈفرینس رکھا جاتا ہے, جبکہ سندھ تو پورا سندھ ہے. تو سندھ کی کافی عوام ہے, جیسے عام لیول پہ ہم لوگ جاتے ہیں, ریکی کرتے ہیں, تو کافی ہمارے ایسے رپورٹر بھی ہوتے ہیں کہ میڈم یہاں نیٹ کے سگنل نہیں آ رہے, تھوڑی دیر میں تھوڑا میں شہر میں آ جاؤں, سٹی میں آ جاؤں تو آپ کو یہ رپورٹ بھیج دیتے ہیں. تو یہ ایشوز کب سالو ہوں گے؟ انفارمیشن سائنس ٹیکنالوجی اس لیول تک کب تک پہنچے گی کہ ہمارے عام سے گاؤں میں بھی یہ چیز پرووائڈ ہو, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اسٹرانگ ہو, ہمارے سارے بچے اسٹرانگ ہو, ینگ جنریشن؟ انفارچونیٹلی جو انٹرنیٹ وغیرہ کا سسٹم ہوتا ہے, یہ 18 امینڈمنٹ کے بعد بھی جو ڈومین ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, آئی ٹی کا, ہمارے پاس آیا نہیں ہے. پر کیونکہ میں ذمہ دار انسان ہوں, ذمہ دار پارٹی کارکن ہوں, پارٹی ورکر ہوں, تو ان چیزوں پہ میری نظر ہوتی ہے بیکاز آف آئی ٹی. کر سکتے ہیں. تو اس میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ آج جو نظام ہے تقریباً 90% پورے سندھ میں یہ آئی ٹی کے نیٹ کا ایشو نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہر جگہ پر ان کے پرائیویٹ کمپنیز کے وہ سارے ٹاورز لگے ہوئے ہیں. ایشو جہاں آتا ہے جہاں پر ہمارے پاس بجلی چلی جاتی ہے اور وہاں کی لوکل کمپنی جنریٹرز استعمال نہیں کرتی, وہاں پر اس طرح تو بہت سے ایسے, کراچی میں بھی آپ دیکھیں گے لوپ ہولز ہیں, جب آپ جائیں گی کھڑی ہوں گی تو وہاں پر آپ کا نیٹ نہیں چلے گا, تو وہاں پر بھی ایسے ایشوز تھوڑے بہت ہوتے ہیں. پر یہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں اب, کیونکہ یہ ایک پرائیویٹ کمرشل چیز ہو گئی ہے, جس کا حکومت سے اتنا تعلق نہیں رہا, کیونکہ جو بہتر سروس پرووائڈ کرتا ہے اس کے زیادہ کسٹمرز ہوتے ہیں, تو ان کو ہم نے ان کے حال پہ چھوڑا, پر الحمدللہ آہستہ آہستہ ترقی آ رہی ہے. حکومت کا بھی تو کام ہے نا, پرائیویٹ جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کو تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس کرنا. بالکل, یہ وفاقی حکومت کو چاہیے کہ کیونکہ ان کا ڈومین ہے, یا تو اگر ہمارے حوالے کر دیں تو میں سمجھتا ہوں بہتر کام کر سکتے ہیں, کیونکہ شاید پورا پاکستان ان کے لیے دیکھنا ناممکن ہوگا.
پر اگر وہ نہیں چاہتے خود کرتے تو ان کو ذمہ داری اپنی ان چیزوں پر بڑھانی چاہیے. چلیے تھینک یو سو مچ سر, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین, جی ہمارا آج کا شو تھا. انشاءاللہ کوہ نور ایکسکلوزیو کسی اور کے ساتھ حاضر ہوں گے, تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ.